بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قصہ چل رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی. اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے. وہ تو مرمرا کر قبر میں چلے گئے، لیکن ان کے شاگرد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھانے والے اب تک ساری دنیا میں موجود ہیں. امام احمد ایک جملہ یاد رکھنا، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو پلتا ہے وہ مخالف فضاؤں میں پلتا ہے. سارے حالات مناسب اور حق پہلے یہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ نامناسب حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. اس کے بعد جیسے ان کے ماننے والے تھے ان پر آئے. عبداللہ ابن مبارک پر نامناسب حالات آئے، امام بخاری پر نامناسب حالات آئے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر نامناسب حالات آئے، امام مالک پر نامناسب حالات آئے، امام ابو حنیفہ پر نامناسب حالات آئے. جیل میں تھے امام صاحب، جس کا ہم اقتدا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا. امام ابو یوسف جو ہے ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. امام ظفر پر نامناسب حالات آئے. جو بھی کام کرتا رہے گا تو اس پر کچھ نہ کچھ حالات آئیں گے. کبھی کیا ہوگا، بیماری آ جائے گی، کبھی خدا نہ خدا کیا ہوگا، گھر میں نامناسب حالات آئیں گے. لیکن اللہ کے لیے کرے، یہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب جتنے لوگ ان کو ستانے والے تھے، جب امام صاحب مرض الوفات میں تھے تو وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے ہم نے یہ کیا تھا، ہمیں ہمارے جان کا خطرہ تھا اس لیے ہم نے یہ کیا. تو امام صاحب کہتے تھے بھئی میں نے آپ سب کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے. اتنے لوگ آئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ باہر تختی لگانی پڑی ان کے بیٹے کو کہ میرے والد نے سب کو معاف کر دیا ہے. میں نے یہ معاف کیا اور اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ بھی معاف کرے. اس لیے تو دو حقوق ہے نا، ایک حق اللہ ہے اور ایک حق العباد ہے. یہ دو ہیں. تو اللہ اپنا حق جس کو چاہے جب چاہے معاف کر دے. شرک کے علاوہ جسے چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ قادر ہے. لیکن حق العباد میں یہ تگڑا امتحان ہے. یہ کٹھڑے میں کھڑا رہنا پڑے گا. حشر کے میدان میں بہت میں کیا سمجھ کے لائے گا، بہت میں کیا، میں نے بہت کیا. جہاں کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ارے اللہ پاک میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنے میں نے چلے لگائے، اتنے 3 چلے لگائے، اتنا میں نے کتابیں لکھی، فلاں جگہ گیا، فلاں مسجد بنائی. اللہ نے کہا وہ سب دوسروں کے پاس گیا. اس کو کہتے ہیں مفلس، فقیر. کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ یہ کہا کرے بہت اور کچھ بھی نہ رہے اس کے پاس، یہ مفلس ہے.
اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے حشر کے میدان میں ہوں گے کہ فرشتے ان کو لے کر آئیں گے، مردوں کو اور عورتوں کو، فرشتے، اور حلقہ بنا کر کس کو لایا جاتا ہے؟ جو محترم ہوتا ہے، جس کی عزت ہوتی ہے. یوں سارے حشر کے میدان والے دیکھیں گے یار کتنے اچھے لوگ ہیں، VIP لوگ ہیں، فرشتے لے کے جا رہے ہیں اور حلقے میں عزت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا کن کو لے کے آئے ہو آپ؟ یہ کہا اللہ پاک یہ بہت اچھے مرد اور عورتیں ہیں، نیک کام انہوں نے کیے. اور ایک جملہ کہیں گے ما رأینا منہم شر قط، یہ حدیث کے جملے ہیں، ما رأینا منہم شر قط، ہم نے کبھی بھی ان سے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے. ہر وقت جب بھی دیکھو تب نیکی کا کام کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیوں لے کر آئے ہو؟ اللہ پاک کو سفارش کرنے، فرشتے سفارش کر رہے ہیں، جبریل سفارش کر رہا ہے، میکائیل سفارش کر رہا ہے، بڑے بڑے فرشتے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو لے کر آئیں، آپ ان کو جنت میں داخل کرو. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ سفارش کر رہے ہو لیکن ان کا نام اعمال تو دکھاؤ مجھے. کہ جتنے ہوں گے حلقے میں ان سب میں سے ایک کا نام اعمال اللہ دیکھیں گے، ایک کا، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، اور پھر وہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کہیں کہ کس کا ہے یہ کون ہے؟ یہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے اوپر جو اس کا کھڑا ہوگا نا تو اس کے زمین کے اوپر یوں ڈالیں گے. کتاب میں لکھا ہے فرمایا کیا تو ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، اسے جہنم میں لے جاؤ. یہ ہماری شریعت میں نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بھی بہت بتائے، دونوں چیزیں بتائیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. دو فرشتے ہوتے ہیں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تو سب جانتے ہیں. تو داہنی طرف والا جو فرشتہ ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، ان کی چھٹی نہیں ہوتی. کہ فرشتہ چھٹی پر چلا گیا اور گناہ کیا اسے لکھا نہیں، یہ نہیں. اللہ اپنا کرم بتاتے ہیں، کرم، سخاوت، وہ سخاوت کے کوئی انتہا نہیں. تو دو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین ہے تو کیا مطلب کرامن کاتبین کا؟ یہ اونچے فرشتے ہیں، کرم کرنے والے، کرم کرنے والے. ارے کیا کرم کرتے ہیں، کیا احسان کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ داہنی طرف والا فرشتہ یہ نیکیاں لکھنے پر مامور ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ یہ گناہ لکھنے پر مامور ہے. کوئی نیکی ہم کریں گے، پڑھیں گے سبحان اللہ، فرشتہ فوراً لکھ لے گا تو اس نے سبحان اللہ پڑھا. اور خدا نہ خواستہ کچھ اچھا یہ امیر ہے، دونوں میں سے امیر کون ہے؟ داہنی طرف والا فرشتہ، یہ امیر صاحب ہے. نیک کام کرے گا کوئی بندہ بندی فوراً لکھ لیں گے، اور اگر کسی سے کوئی چوک ہو گئی، گناہ ہو گیا تو بائیں طرف والا فرشتہ قلم اٹھائے گا تو امیر صاحب کیا کہیں گے؟ وہ لکھنا مت بھائی، لا تکتب، لا تکتب، مت لکھ. ارے اس نے چوری کی ہے، اگر میں تو امیر میں ہوں، لکھنا مت، لا تکتب. اب وہ کھڑا رہے گا چونکہ امیر کی بات ماننی ہے. گھنٹہ ہو گیا، امیر صاحب لکھوں گنا نہیں، 2 گھنٹے ہو گئے، امیر صاحب 2 گھنٹے ہو گئے، اس نے گناہ کیا ہے، میں لکھ دوں؟ نہیں، مت لکھ. پھر بابر پوچھے گا امیر صاحب اس نے گناہ کیا ہے، میں نے پینڈنگ میں رکھا ہے، پینڈنگ، سمجھ گیا نا؟ اللہ کو حساب دینا ہے نا، اللہ کو تو معلوم ہے. تو امیر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھ سن لے میرا بھائی، میں امیر ہوں، تو امیر نہیں ہے، 6 گھنٹے کے اندر توبہ نہ کرے پھر لکھ. گناہ کرنے کے بعد 6 گھنٹے تک
اللہ مہلت دیتے ہیں، جب 6 گھنٹہ ہو جائے پھر لکھ، اور ایک ہی گناہ لکھنا، گالی دیے بھی ایک ہی گالی لکھنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ امیر صاحب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو آپ تو 100 نیکیاں لکھتے ہیں۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں فرشتے نے کتنی نیکیاں لکھی۔ آدم اب اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کی عادت کے برابر اس نے نیکیاں لکھی۔ تو ایک الگ امیر صاحب وہ تو ایک جملہ کہتا ہے کہ آپ کو 10 گنا، کبھی 1000 گنا، کبھی 100 گنا لکھ دے دو، اور یہ گناہ کرے تو خالی ایک ہی گناہ، ایک مرتبہ گالی دی، بولے میں جیسا کہوں ویسا کروں، ایک گناہ لکھنا، وہ بھی 6 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے معافی مانگ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نہ خواستہ تو گناہ ہو جائے تو آدمی 6 گھنٹہ سے پہلے معافی مانگ لے، ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ۔ 6 گھنٹے کا وقت ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یا کوئی نیک کام کر لے، گالی دے دی کسی کو، خدا نہ خواستہ کچھ کر لیا، ارے یار بہت چوک ہو گئی، آدمی جذبات میں آتا ہے، جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیتا ہے، جذبات میں آ کر کچھ بول لیتا ہے، تو آدمی فوراً نیک کام کرے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذہن میں رکھنا، گناہ کی مثال جراثیم کی ہے اور نیکیوں کی مثال اینٹی بایوٹک کی ہے۔ جراثیم جب پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیتا ہے نہیں دیتا؟ کبھی ہائی لیول کے اینٹی بایوٹک دیتا ہے، کبھی کم لو۔ تو گناہ جو ہے اس کی مثال جراثیم کی ہے کہ اس میں جراثیم آ گئے، اور نیکیاں یہ کہا یہ اینٹی بایوٹک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم سے چوک ہو جائے، ہوتی ہے چوک، انسان ہے، بشریت ہے، سب انسان ہے، چوک ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھو ہم جو ہے فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ توبہ نہ کریں، انسان ہے، چوک تو انسان سے ہوتی۔ تو اللہ نے اس کا راستہ بتایا، کیا راستہ بتایا کہ یہ امیر صاحب کو کیا دیا کہ وہ لکھے نہیں، 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، 6 گھنٹے کا ٹائم یاد رکھنا کہ گناہ ہو گیا، 6 گھنٹے تک آدمی کو فرشتہ لکھے گا نہیں۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ 6 گھنٹے تک فرشتہ کا یہ روکے رکھے گا۔ 6 گھنٹہ ہو گیا تو اس کے بعد کہے گا کہ امیر صاحب 6 گھنٹہ ہو گیا، بولے اب لکھ، لیکن ایک گناہ لکھنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے نہیں کیا بہت زیادہ لکھتے، بولے یہ اس کا حق ہے، کسی برے کو برا مت سمجھو، کسی گنہگار کو گنہگار مت سمجھو، اس کے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت بڑا کلمہ پڑتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت بہت شرم آتی ہے، آج تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں جو ہے بہت الجھن میں پڑ گیا، اور بہت ہی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آج تو عصر کی نماز کے بعد میں اپنے باغ میں چلا گیا، اور باغ کی جو ہے دیواریں تھیں اونچی اونچی، اپنے باغ میں کام کرنے لگا۔ جب باغ میں کام کرنے لگا تو اچانک جو ہے کھڑ کھڑ کی آواز آئی مجھے، میں نے کہا کہ کون ہے باغ کے اندر؟ دیکھا تو جوان عورت تھی۔ فغلبنی الشیطان، شیطان غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا۔ میں چلا گیا وہاں، جا کر سب کچھ میں نے اس سے کیا جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، سوائے صحبت کی، صحبت نہیں کی، باقی سب کچھ کیا۔ اور مغرب کی اذان ہوئی مسجد نبوی میں بھاگا جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ مسجد نبوی میں آ گیا آپ کے پیچھے، اور ابھی یہ گناہ کر کے آ گیا، اور یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔
تو آپ نے جواب کیا دیا؟ حضور کا جواب سنو. آپ نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی؟ ہاں مغرب کی نماز پڑھی میں نے. اس کے بعد کی جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد ذکر بھی کرتا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، جو وظائف وہ پڑھتا ہے، سارے کام کیے؟ فرمایا ہاں. بولے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، تم سے چوک ہو گئی، تمہیں احساس ہوا. خطرناک آدمی کون ہے بتاؤ؟ جو ہلاک ہو جاتا ہے، جس کے بچنے کا چانس نہیں. کہتے ہیں کہ لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، اب اس کے بچنے کا چانس نہیں. تو روحانی اعمال میں سب سے خطرناک مرد اور عورتیں وہ ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر دادا گیری کرتے ہیں. پہلے گناہ پر قائم رہتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ان کے بچنے کی صورت بہت کم. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. ارے یار اسلام ہمارے گجرات کی بھی مثال ہے. کہتے ہیں ہمارے وہاں عبدالرحمان صاحب خیریات میں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بات ڈوڑا کاترے یہ کہتے تھے ہم جب چھوٹے ان کے پاس پڑھتے تھے. میں نے قرآن کے ترجمہ ان سے پڑھا ہے. ابھی بیمار کافی بیمار ہے، اللہ ان کی عمر برکت جاتے ہوتا ہے. میں جب بھی علاقے میں جاتا ہوں تو بہت اہتمام سے ان کے پاس جاتا ہوں ملنے کے لیے. جب ملنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک جملہ کہتے ہیں، میرے شاگردوں میں سے آپ ہی کے ایسے شاگرد ہیں جو مجھ سے ملنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتے ہیں، کہیں جانا کہیں آنا، کہیں جانا کہیں آنا، کہیں جانا کہیں آنا. اس میں ٹائم نکالتا ہوں کہ نہیں بھائی جانا ہے وہاں کاکو سی حضرت سے ملنا ہے، دوپہر کا کھانا وہاں کھانا ہے، دوپہر کا کھانا وہاں کھاتے ہیں. پھر جہاں جانا نکل جاتے ہو. ہر وقت کا ہمارا معمول بھی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر سلا زوری کرتا ہے، وہ خطرناک. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا؟ میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی؟ حضرت پڑھی. تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی. ابھی یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دے گی. نیکیاں پاورفل ہوتی ہیں. گناہ اور نیکیاں دونوں کو سامنے کھڑا کرو تو وزنی کون ہوگا؟ کیونکہ نیکیاں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. تو آدمی ایک نیکی کرے گا وہ دوسری بہن کو بھی لے آتی ہے، توفیق ملتی ہے. آپ سمجھے توفیق ملتی ہے کہ چل تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. ایسے نیکیاں جمع ہوتی ہے. تو یہ جو فرشتہ ہے کرامن کاتبین میں داہنی طرف والا، یہ امیر صاحب ہے. اس کا آرڈر ہے کہ 6 گھنٹہ اس نے گناہ کیا، گالی دیے، 6 گھنٹے تک معافی نہ مانگے تو جو ہے 6 گھنٹے کے بعد پھر لکھ دو. اور یہ کیا لکھنا؟ اور یہ کتنا لکھے گا؟ یہ کہا کہ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا لکھے گا. اللہ کہتے ہیں اضافہ مضاعفہ، میں 10 گنا بھی زیادہ دوں گا، 100 گنا بھی زیادہ دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے دے بڑھاتا رہے گا. اس سے 6 گھنٹہ یاد رہے گا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. 6 گھنٹہ اتنا یاد رکھنا تو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا. چپ ہو گئی 6 گھنٹے تک وہ لکھے گا. 6 گھنٹہ بھی آتے معافی. 6 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے بھائی. 6 گھنٹہ تو کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ سے چپ ہو گیا تو 2 کام کرے آدمی. ایک کوئی نیکی کر لے، جلدی جلدی وضو کر لے، جلدی جلدی قرآن شریف پڑھ لے، جلدی جلدی سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. اور سب سے بہترین نیکی ہے کہ آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے. سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. اللہ تعالیٰ کو سورہ اخلاص سے بہت پیار ہے. ایک صحابی تھے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں. تو پوچھا میں تم کیوں پڑھتے ہو اتنا سورہ اخلاص؟ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جب سورہ اخلاص نازل ہو رہی تھی، جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے تو آسمان کے سارے فرشتوں نے پوچھا ارے جبریل بہت اعزاز کے ساتھ لے کے جا رہے ہو، کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے رب کا نسب نامہ ہے. مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ کا ابا کا یہ نام، آپ کی ماں کا یہ نام، ان کے ابا کا یہ نام، ان کی ماں کا یہ نام، تو تمہارا رب کا ابا کا کیا نام ہے؟ تمہارا رب جو ہے جس میں اللہ اللہ کہتے ہو اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ اس طرح صورت نازل ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ یہ اللہ الصمد کا جملہ جو ہے بہت زبردست جاندار شاندار ہے۔ اس کے اندر دو اللہ کے نام جمع کر دیے گئے، اللہ اور صمد۔ تو اس کے سلف صالحین اس کے وظیفے کرواتے تھے، یا اللہ یا صمد، 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 یا اللہ یا صمد۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ صرف یہ نام سورہ اخلاص میں ہی آیا ہے اور قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، جہاں تک میرا اندازہ ہے، مجھے یاد ہے بھول نہ رہا ہوں، لیکن اس لیے میں اپنا اندازہ کہتا ہوں کہ یہ نام صمد کا پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک ہی جگہ یہ نام آیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں کئی نام الگ الگ جگہ پر آتے ہیں نا، اللہ کے غفور رحیم کئی جگہ ملے گا، وہاب کئی جگہ ملے گا، غنی کئی جگہ ملے گا، تباب کئی جگہ ملے گا، صمد کئی جگہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک نام ہے، اس پر مستقل میں نے لکھا ہے دوسرے موتی میں، اب بڑھاپے کی وجہ سے ہم بھی بھول گئے ہیں، لیکن اس لیے فرمایا کہ آدمی جو سورہ اخلاص بہت پڑھے، گناہ ہو گیا جلدی سے سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، مسجد میں آ جائے، کچھ صدقہ کر لے، کچھ یہ کر لے، تو یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی، مار کے بھگا دے گی۔ اور اس کی اچھی بات بتاؤں، سورہ اخلاص کا ہی ایک کلمہ ایسا ہے جسے ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر نبی کے منہ کا نور، ہر نبی کی زبان کا نور اس میں موجود ہے۔ کتنے بڑی فضیلت ہے، ہر نبی نے پڑھا ہے۔ میں سورہ اخلاص ہر نبی نے نہیں پڑھی، سورہ فلق سورہ ناس ہر نبی نے نہیں پڑھی، تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن ایک کلمہ ایسا ہے جسے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی زبان سے اللہ نے نکلوایا ہے، پڑھو پڑھو، تو ہر نبی کی زبان کا نور ملا نہیں ملا، اس کو اس کے منہ کا نور ملا نہیں ملا۔ آپ کو سکھا دوں بھائی، پڑھو ذرا سا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے ماحول میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں، حدیث میں چوتھا کلمہ نہیں کہتے ہیں، چوتھا کلمہ ہم نے بنایا ہے، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، یہ کلمہ، یہ کلمہ، یہ جملہ آپ کو حدیث میں اوپر نہیں ملیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ چلو یہ ہے، یہ کلمہ ہے، ہر نبی کو پڑھایا ہے اللہ نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کلمے میں کتنی معرفت کے خزانے ہیں اور کتنی برکتیں ہیں، یہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو صبح سے لے کر شام تک آدمی یہی کلمہ پڑھتا رہے۔ کتنا گہرا سمندر ہے اس کلمے کے اندر، اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لے، بعض حدیث میں 100 مرتبہ آتا ہے، اور ایک حدیث بھی نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھ، صحیح بات نہیں، چلو 1 مرتبہ پڑھ لو، یہ بھی ایک حدیث مجھے مل گئی کہ 10 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، مشغول ہیں۔ تو میں قصہ سنا رہا تھا امام احمد بن حنبل کا، اور یہ مضمون شروع ہوا، 6 گھنٹہ یاد رہے گا بھائی، 6 گھنٹہ، اور کوئی اگر حوالہ مانگے تو کہنا ہے امام سیوطی نے لکھا ہے، چونکہ میں ابھی اس پر بحث یعنی اس کی تحقیق کر رہا ہوں، سبق بنا رہا ہوں، تو حوالے یاد رہتے ہیں، اس سے پرسوں آپ پوچھے گا تو میں بھول جاؤں گا۔ 6 گھنٹے تک رکا رہتا ہے فرشتہ کاغذ قلم لے کر، اور یہ گناہ کرتا رہتا ہے یہ آدمی، تو پوچھتا جا رہے ابھی تو 6 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، 6 گھنٹے پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیے، لکھنا تو اس کا ہے نا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو بھی گناہ کرے اس کے بعد 6 گھنٹہ، گناہ کیا آدھے گھنٹے کے بعد پھر گناہ کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ ہم کتنے غافل ہیں، نیکیاں بڑھانے کے اسباب اتنے بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب اتنے بتائے، پھر بھی ہمارے گناہ ہی زیادہ نکلیں گے، ہمارے گناہ ہی زیادہ نکلیں گے، نیکیاں زیادہ نہیں نکلیں گی۔ تو نیکی کرتا ہے آدمی، غیبت کرتا ہے تو نیکی چلی جاتی ہے، نیکی کرتا ہے کسی کا حق مارتا ہے تو وہ گیا، نیکی کرتا ہے کسی کو ستایا، شتم ہذا وضرب ہذا ہے حدیثوں کے اندر، شتم ہذا وضرب ہذا، اس کو گالی دی، اس کو یہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت اب قریب ہے، زیادہ دن نہیں ہے قیامت کے۔ اب یہ مت کہنا یہ آئے گا پھر قیامت ہوگی، نہ یہ نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن قریب ہے، یہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں یہ سب قیامت کی بڑی نشانی میں سے نشانیاں ہیں، 10 نشانیاں بڑی بڑی ہیں، یہ ابھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ امید یہ بھی ہے جنگیں چھڑیں گی، لوگ مریں گے، اچانک موتیں ہوں گی، چل رہا ہے چلتے چلتے مر گیا، یہ بھی آپ سنتے ہوں گے۔ تو میں قصہ سنا رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ان کا انتقال ہوا تو علماء نے لکھا ہے لاکھوں یہودی مسلمان ہوئے، یہودی مسلمان نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا، نصارہ مسلمان ہوتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسًا وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ نجاشی جو تھا وہ نصرانی تھا، فوراً حق قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ نجاشی نے ہی پڑھا، حالانکہ حضور تو مدینہ میں تھے اور نجاشی حبشہ میں تھا۔ یہ خود آیا اور کہا کہ تمہارا نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ ام حبیبہ کون تھی؟ اب ابو سفیان جو تھے جو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے ان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن، امیر معاویہ کی بہن۔ تو یہ کہتی، یہ حضور نے کہا تھا کہ تم کو یہ نجاشی تھا، یہ جب تک قرآن پڑھا جاتا تھا، نجاشی جو تھا نصرانی تھا، جب تک قرآن پڑھا جاتا تھا، حضرت جعفر نے جب ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی، کہا ہا یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جہاں شروع کیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہ جو آیتیں پڑھنے شروع کیا تھے جعفر نے، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا جو تاج تھا وہ تاج زمین پر ڈال دیا اور رونے لگا ہسکیاں مار کر، بولے کہ یہ وہی قرآن ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ وہی چیز ہے۔ حضور نے کہا کہ نکاح پڑھا دو ام حبیبہ کے ساتھ، یہ ام حبیبہ کے پاس آئے اور کہا آپ کا پیغام آیا، ام حبیبہ وہیں تھی، آپ کا پیغام آیا ہے۔ تو ام حبیبہ نے کہا کس کے ساتھ؟ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہاں میں تیار ہوں۔ چنانچہ ان کی دلہنوں نے سب ام حبیبہ کو تیار کیا اور یہ نجاشی نے نکاح پڑھایا، مہر بھی حضور کی طرف سے انہوں نے ادا کیا نجاشی نے۔ یہ نصرانی تھے، نصرانی کے اندر تھوڑا نرما ہوتا ہے، نرم ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نصرانی تھے، مدینہ منورہ میں یہودی تھے۔ تو سب وہاں سے چکے نکالے گئے، بنو نذیر بنو قینقاع، پھر بعد میں پورا کر لیں، مضمون لمبا ہے، آئندہ جمعہ نہیں ہے، آئندہ جمعہ نہیں ہے، صرف ایک جمعہ ہے، صرف 17 ہے۔